قریب ہو جائیں، سارے ایک ہی دفعہ آگے آگے ہو جائیں. جزاک اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأزواجه وأولياء أمته أجمعين الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی مختار فخر موجودات زینت بزم کائنات آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل عزت و تکریم حضرات علماء کرام بزرگوں دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے امام مسجد حاضہ حافظ عقیل احمد حقانی صاحب اور انتظامیہ اور اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد اللہ کے فضل سے مسجد میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں ہدایت اور آخرت میں
آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ محفل کی زینت ہمارے درینہ دوست حافظ زاہد سجاد صاحب، قاری اسلم صاحب، ہمارے بزرگ حافظ محمد اقبال صاحب اور اس علاقہ کے خطیب حضرات حضرت علامہ مولانا قاری عبداللہ صاحب، حافظ رفت امیر صاحب، حضرت علامہ ذیشان حسن رضوی صاحب اور خوبصورت ثناخان محترم افتخار احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمر میں، فضل میں برکتیں اور رحمتیں فرمائی۔ صاحب نظیر وقار، بلا تمہید آیت مبارکہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت کا اظہار فرمایا ہے۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی توجہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ تنگ نہیں ہوں گے۔ آپ حضور کے میلاد کی محفل میں خوشی خوشی شریک ہوں گے اور میں اور آپ جب اس محفل سے اٹھ کر جائیں گے تو محسوس کریں گے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکات کو حاصل کر لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا، اے محبوب آپ اعلان کر دیں، قل آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بظاہر تمہاری مثل بشر ہوں، یوحا الی، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اور میرا معبود وہی ہے جو واحد ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور تو ہماری طرح نہیں ہے، ہم حضور کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا، محبوب آپ اعلان کر دیں میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ وجہ کیا ہے اور اس کا اطلاق کیا ہے؟ کس چیز میں حضور ہماری طرح ہیں اور کس چیز میں حضور ہماری طرح نہیں ہے؟ اسی آیت کے اندر دونوں چیزیں بیان ہو گئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفت آدمیت میں ہماری طرح ہے، جس طرح حضور کو اللہ نے، ہمیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں بھیجا، اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبادہ بشریت پہن کر حضرت آدم کی اولاد میں تشریف لائے۔ ایک مثلیت ہو گئی۔ دوسری مثل یہ فرمایا کہ انما الہکم الہ واحد، جس رب کی بارگاہ میں تم سجدہ ریز ہوتے ہو یا جس رب نے تمہیں بنایا ہے، اسی رب نے مجھے عزت عطا فرمائی۔ یہ دو شانوں میں حضور ہماری مثل ہے، صفت آدمیت میں، اور ہمارا اور سرکار کا رب ذوالجلال ایک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ بتا دیا کہ جب میں نے بشر مثلکم کہا تو کوئی ذہن یہ گمان نہ کرے کہ پھر تو حضور ہماری طرح ہے۔ جس طرح کچھ لوگوں کو یہ غلط تصور گیا اور انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو نہ پہچانا، فرمایا اب آیت کا انداز دیکھیے، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن فرق بھی ہے، میں وہ ہوں جس کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اسی آیت میں جس میں کہا بشر مثلکم، ساتھ ایک جملہ اور بتا دیا، درمیان میں واو بھی نہیں ڈالی، کچھ لفظ بھی ڈالا، فرمایا کہیں میرے بندے
حضور کو اپنی طرح سمجھ کر اپنا ایمان نہ گوا بیٹھے، اور میں ساتھ ہی فرق کر کے بتا دیا، میں دیکھنے میں تو تمہاری طرح ہوں، لیکن فرق یہ ہے یوحا الی، اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ مثلیت کا اعلان وہ کرے، ہم میں سے کسی پر وحی نازل ہوتی ہے؟ کسی ولی پر نازل ہوتی ہے؟ کسی غوث پہ نازل ہوتی ہے؟ کسی صحابی پہ نازل ہوتی ہے؟ بلکہ جس طرح میرے آقا پر وحی نازل ہوتی ہے، ایک بندہ خیال کر سکتا ہے کہ یار وحی تو جناب آدم کے پاس بھی آئی، وحی تو موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھی آئی، وحی تو عیسیٰ روح اللہ کی طرف بھی آئی، یہ بھی تو جبریل وحی لاتے رہے، کبھی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کلام بھی کیا، پھر فرق کیا رہا؟ فرمایا جبریل تو سب کے پاس آیا ہے، اللہ نے کلام تو موسیٰ سے کیا ہے، لیکن اپنے محبوب پر جو وحی نازل کی ہے سامنے بٹھا کر دیدار کرا کہ اللہ نے محبوب کو وحی عطا فرما دی۔ یہ وحی کا فرق ایسا ہے جو عام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے، اور پھر جب انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات کی باری آتی ہے، وہی وہاں پہ کبھی جبریل لے کے آتا ہے، کبھی اللہ کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا کے کلام کرتا ہے، لیکن فرما محبوب تجھے ہم عرش پر بلا کر سامنے بٹھا کر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہ رب جو چاہے گا اپنے محبوب کو عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اللہ پاک نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھیے کافر حضور کو بشر کہتے تھے، اور یہ ان کا وتیرہ تھا کہ وہ ہر نبی کو بشر کہتے تھے، اور حضور کو بھی بشر کہتے تھے کہ آپ بشر ہیں، آپ بشر ہیں۔ گویا ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، وہ کہتے تھے کہ فرشتہ نبی بن سکتا ہے، فرشتہ نبی بنے گا، بشر نبی نہیں بن سکتا۔ میرے رب نے فرمایا محبوب ان کو اعلان کر کے کہہ دو کہ دیکھو مجھ محمد کریم علیہ السلام کو دیکھو، میں بشر بھی بن کر آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے وحی بھی لے کر آیا ہوں۔ اس بات کا انکار کیا گیا اور یہ بتایا گیا کفار کو، اور ساتھ مثلیت کی نفی وحی کے ساتھ کر دی گئی۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے حضور سے کیوں کہلوایا کہ آپ کہتے میں بشر ہوں؟ رب نے خود نہیں کہا کہ محبوب انت بشر، رب نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، بس آپ کہہ دیں۔ فرمایا کیوں؟ تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو بات کو نقل کیا ہے، اور اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، یہ دونوں صفات ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، بشر بھی ہیں حضور اور نور بھی ہیں۔ لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فتاوی مہریہ کے اندر آپ سے پوچھا گیا کیا حضور کو بشر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھنا پڑے گا کہ بشر کہنے والے کی نیت کیا ہے۔ جو حضور کو بشر کہہ رہا ہے وہ اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے، یا جو حقیقت میں بشر کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، اور وہ مقام کیا ہے کہ حضرت آدم کو بشر پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ بشر کا معنی چھونا۔ حضرت آدم کو رب فرماتا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دست قدرت سے آدم کو بنایا ہے۔ فرمایا اگر رب کے ہاتھ جو اس کی شان کے مطابق ہیں ان کے مطابق بشر کہا جائے، اس میں تو عظمتیں ہی عظمیں پوشیدہ ہیں، اس میں عظمتیں ہیں، لیکن کو اپنی طرح حضور بشر کہے۔ فرمایا پھر دیکھنے والے جو علماء ہیں جو بشریت کی عظمت کو جانتے ہیں، فرمایا وہ حضور کو بشر کہہ سکتے ہیں، لیکن عوام الناس حضور کو بشر نہیں کہہ سکتی۔ اگر کہے گی تو ساتھ یہ لفظ بڑھانا پڑے گا کہ حضور صرف بشر بن کر نہیں آئے، سید البشر بن کر آئے ہیں اور افضل البشر بن کر آئے ہیں۔ حضور کو بشر نہیں کہنا، افضل البشر کہنا ہے اور سید البشر کہنا ہے۔ اب حضور کی حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا لجپال نے خود فرمایا نورانیت بھی حضور کی صفت، بشریت بھی حضور کی صفت، اور حضور کا مقام کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر سے فرمایا لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی یا ابا بکر، ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔
یہ میں نے عرض کر دیا. اب دیکھیے جو میں بات عرض کرنے لگا تھا یہ عقیدہ آپ کو بتا دیا کہ حضور کو بشریت کہنے کا کیوں رب نے حکم دیا. علماء فرماتے ہیں بہت سی وجوہات ہیں، ان میں دو میں عرض کروں گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے فرمایا ان یسلک مسلک التواضع، میرے محبوب تجھے میں نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. ہر نبی کو جو ایک ایک کمال میں نے عطا کیا تھا محبوب میں نے سارے کمال تجھے عطا کر دیے، لیکن میں تجھے سبق یہ سکھا رہا ہوں فخر تکبر نہیں کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا ہے. اتنی شانیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ میں یار تمہاری طرح ہوں، اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود وہ کہے میں تمہاری طرح ہوں، بتائیے اس سے بڑھ کر اور زیادہ عاجزی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر عاجزی کیا؟ فرمایا کہ محبوب تم عاجزی اختیار کرو. اور پھر دوسری بات یہ ہے، آپ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو شان دی، مقام دیا، لیکن وہ ساری شانیں کسی کو 2 کسی کو 4 کسی کو 6 کسی کو 10 اللہ نے معجزے عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے آقا لجپال کو اللہ نے معجزوں کا اختیار عطا فرما دیا ہے. پھر ہوا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی قوم خدا کہتی ہے کہ نہیں؟ ابن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، شرک کرتے ہیں. کیوں؟ کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب ان سے تورات بھول گئی تھی، آپ نے ایک مرتبہ تورات پڑھ کر سنائی، انہوں نے کہا تورات کوئی مائی کا لال پڑھ ہی نہیں سکتا، جس نے پڑھی ہے گویا وہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے لے کر آئے، قوم نے معجزے دیکھ کر کہا کہ یہ عیسیٰ بندہ نہیں ہے، یہ تو خدا کا بیٹا ہے جس کی اتنی زیادہ شانیں ہوتی ہیں. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ سے جو عظمتیں لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے، آپ نے قوم کے اندر آ کے اعلان فرمایا. وہ اعلان کیا تھا؟ رب العالمین قرآن کے اندر اس اعلان کا بیان فرماتا ہے. جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آ کے اعلان کرتے ہیں لوگوں مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، میں مٹی سے مورتی بناتا ہوں، مورتی بنانے کے بعد میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ بیان فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. معجزے آپ ذہن میں رکھیے. فرمایا مورتی بناؤں گا، اس میں پھونک ماروں گا، پرندہ بن جائے گی. میں کوڑی کا مریض میرے سامنے لے آؤ، طب کا دور تھا نا، فرمایا کوئی ڈاکٹر جیسے لا علاج کر دے، عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیرے گا، کوڑی کا مریض شفا پا جائے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، برص کا بیمار میرے سامنے لے کر آؤ، میں اسے بھی جو ہے وہ ٹھیک کر دوں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں کیا کھا کے آیا ہوں آپ کو نہیں پتا، آپ کیا کھا کے آئے سارا دن کسی کو نہیں پتا. آپ فرماتے ہیں جو تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، جو گھر میں بچا کے آئے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی شانیں دیکھی. قوم نے کہا کہ اے عیسیٰ یہ مردے زندہ کرنا بھی خدا کا کام ہے، کوڑی کو شفا دینا بھی خدا کا کام ہے، قبروں سے مردے اٹھانا بھی خدا کا کام ہے، مورتیاں بنا کے ان میں سور پھونکنا یہ بھی خدا کا کام ہے. اے عیسیٰ روح اللہ اگر تو
اتنی شانیں لے کے آیا ہے، پھر تو خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے؟ ہم تجھے عام انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب وہ عیسیٰ روح اللہ 6 معجزے لے کر آئے تھے، اپنی قوم کے سامنے بیان کیے۔ قوم نے کہا کہ عیسیٰ بندہ نہیں ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ میرے محبوب تجھے تو میں معجزوں کا اختیار دے کر بھیج رہا ہوں، اے میرے محبوب تجھے شان کیا عطا فرماؤں گا؟ عیسیٰ روح اللہ نے تو مردے زندہ کیے ہے نا میرے حبیب، تیری مٹھی کے اندر پتھر آئیں گے، کنکریاں آئیں گی، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے حبیب تو درختوں کو بلائے گا، وہ بھی تیرے حکم پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ محبوب کوئی قوم تجھے دیکھ کر خدا کا بیٹا نہ کہے، اس لیے اپنی زبان سے کہہ دے انما انا بشر مثلکم، لوگوں میری شانیں دیکھ کر مجھے خدا کا بیٹا نہ کہنا، میں تمہاری مثل بشر بن کے آیا ہوں۔ بشر کی عظمت کا پتہ ہو، بشر کے مقام کا پتہ ہو تو پھر بشر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو سید البشر بنا کے کائنات کا سردار بنا دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، دوسرے کو مار دیا۔ اس نے کہا ابراہیم دیکھ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، جب تیرا خدا جو کام کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں، مجھے بھی خدا مان۔ ابراہیم علیہ السلام نے جملہ کیا بولا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا، آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اے نمرود تو کہتا ہے میں خدا ہوں، تجھے زندگی موت کے فلسفے کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے پھر دیکھ لے میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غرور کرتا ہے۔ تو مغرب سے سورج کو نکال کے دیکھا، میں تجھے خدا مان جاؤں گا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس وقت نمرود کا سر جھک گیا، نمرود کے درباریوں کا سر جھک گیا۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب ادھر دعویٰ ابراہیم نے کیا تھا جو مغرب سے سورج طلوع کرے گا وہ خدا ہوگا۔ میرے محبوب جب تیرا زمانہ آئے گا ایک موقع مقام صحابہ بھی آئے گا، حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں تو سر رکھ کے سویا ہوگا، حضرت علی کی نماز عصر رہ جائے گی، جب سورج غروب ہو جائے گا علی کی آنکھیں کھلے گی، علی کی آنکھیں کھلے گی، تو ان سے پوچھے گا اے علی بتا کیوں روتا ہے؟ وہ کہے گا اے یا رسول اللہ میں نے نماز عصر ادا نہیں کی ہے۔ فرمایا محبوب وہ التجا کرے گا، سورج کو واپس پلٹا، تو انگلی کا اشارہ کرے گا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کے آ جائے گا، علی نماز عصر ادا کرے گا۔ ادھر قرآن نے یہ جملہ بیان کیا ہے کہ جو سورج مغرب سے طلوع کرے وہ خدا ہوتا ہے۔ محبوب جب سورج مغرب سے تیری انگلی کے اشارے سے طلوع ہو جائے دنیا تجھے خدا نہ کہے، اس لیے اعلان کر دے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر بن کے آیا ہوں۔ بشریت فرمایا میں تمہاری مثل بشر بن کے آیا۔ اور تیسرے مقام پہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا۔ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں گرفتار ہوئی نا تو محلے کی عورتوں نے تانے کسے، انہوں نے کہا زلیخا ہے رئیس کی بیوی، کسی رئیس پر عاشق ہوتی تو پھر بھی بات تھی، یوسف علیہ السلام تو غلام تھے اور تم ان پہ عاشق ہو گئی ہو، تانے دیے۔ اس نے کہا اچھا تانے مارتی ہو، ٹھیک ہے پھر اس دن اس وقت میں میرے گھر میں آنا، ساری عورتیں آ گئی، بڑی بڑی رئیس دادیاں آ گئی۔ تو اس نے کیا کیا، ہر ایک کے سامنے چھری رکھی اور پھل رکھا، فرمایا ان کو کاٹو۔ جب وہ کاٹ رہی ہیں ادھر سے حضرت یوسف سے کہنے لگی یوسف ایک جھلک دکھانا، سامنے آ جا، سامنے سے گزر جا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں کسی غلام پہ عاشق نہیں ہوئی ہوں، میں کسی حسن والے پہ عاشق ہوں۔
میرے آقا لجپال کے غلام و جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب سامنے سے گزرتے ہیں ان عورتوں نے کیا کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، وہ ان کے ہاتھ کے اندر چھری ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر فروٹ ہے، پھل ہے، وہ پھل کاٹتے ہوئے جب جناب یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا، یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، ان کا حسن دیکھا، ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، انہیں پتہ نہ چلا کہ چھری کہاں چل رہی ہے، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں، انگلیاں کٹ گئی اور قرآن رب کا قرآن فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دی اور زبان سے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا، یہ یوسف بشر نہیں ہے، یہ کوئی بڑا مقرب فرشتہ ہے۔ گویا ان کے خیال کے اندر یہ تھا اتنا زیادہ حسن بشر کا نہیں ہو سکتا، اتنے حسن والا کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا محبوب ایک یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، انہیں میں نے ایک حصہ حسن کا دیا ہے، تجھے میں نے 9 حصے حسن عطا فرمایا ہے۔ یوسف کو میٹھا حسن دیا ہے، تجھے میں نے نمکین حسن عطا فرمایا ہے، تیرے حسن پہ میں نے اپنی غیرت کے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اے میرے محبوب وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، حسن یوسف پہ کسی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتی ہے تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرمایا اے میرے محبوب تو جب حسن لے کر آئے گا کبھی بدر کے مقام پہ عرب کے جوان اپنی گردنیں کٹاتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی احد میں گردنیں کٹاتے نظر آئیں گے، بلکہ قیامت تک کوئی غازی ممتاز بن کر تیرے نام پہ اپنی گردن کٹا رہا ہوگا، کوئی غازی علم دین شہید بن کر اپنی گردن کٹا رہا ہوگا، کوئی حویلیہ کے مقام پہ نوجوان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر اپنی گردنیں کٹا رہا ہوگا۔ دنیا کو بتا دے ہر حسن والا فرشتہ نہیں ہوتا، مجھے دیکھو انما انا بشر مثلکم، میں کل حسن بھی لے کے آیا ہوں لیکن میں بشر بن کے آیا ہوں۔ محبوب اس لیے ہم کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کما میں تیرے جیا کوئی نہیں۔ آپ ہی کہہ دے یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے کوئی نہیں، کنوں کما میں تیرے جیا سونا نبی لباں تے جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ تو اج میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی چندن چڑھاوے، جے سونا مکھ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن دو سارا گلشن سیس لواوے۔ میرے آقا کے غلام شری کہتے یا مصطفیٰ خیر الورا، کوئی نہیں، کنوں کما میں تیرے جیا
کوئی نہیں، سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخل اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، یا مصطفیٰ کوئی نہیں کنو کھوا میں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ حضور کو اللہ نے اس لیے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم۔ حضور کے کمالات جسمانی کمالات بھی ہیں، باطنی کمالات بھی ہیں۔ حضور کی مثل نہ کوئی جسمانی کمال والا ہے نہ کوئی باطنی کمال والا ہے۔ حضور کے چہرے والضحا کی طرح کسی کا چہرہ نہیں، حضور کی ما زاغ البصر وما طغى جیسی آنکھوں والا کوئی نہیں ہے، حضور کے یاسین والے دندان مبارک جیسا کوئی نہیں ہے، حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں جیسا کوئی نہیں ہے، حضور کے پہلی رات کے چاند کی طرح ناخن کی طرح بھی کوئی نہیں ہے، اور حضور کی انگلی کی طرح بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے منہ مبارک کی طرح بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور کو اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا، اور پھر آپ ظاہری دیکھیں معاملات کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ہم کہتے ہیں اگر حضور ہماری طرح ہے تو ذرا دیکھ لیتے ہیں معاملات کے اندر آپ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا کا کلمہ یہ نہیں تھا، حضور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرق دیکھیے میرے آقا جب پڑھتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ 5 نمازیں ہیں فرض وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن میرے لجپال نبی کو رب فرماتا ہے فتہجد بہ نافلۃ لک، محبوب یہ سارے 5 پڑھیں گے، تو ساتھ تہجد بھی پڑھا کر، وہ اللہ نے تیرے اوپر وہ بھی فرض فرما دی ہے، کیونکہ اللہ نے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اچھا آپ کی وفات ہو جائے، میری وفات ہو جائے، کوئی شیخ الحدیث مر جائے، مفسر مر جائے، محدث بن جائے، غوث مر جائے، ولی مر جائے، اس کے مرنے کے بعد جہاں وراثت جاری ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں سب کی وراثت جاری ہوتی ہے، اللہ نے میری وراثت علم کو رکھا ہوا ہے، اور سب کی بیویوں سے نکاح جائز ہے۔ کوئی مولوی مر جائے، محدث مر جائے، مفسر مر جائے، کوئی رئیس مر جائے، کوئی وزیر اعظم مر جائے، ہر ایک کی بیوی عدت گزارنے کے بعد نکاح ثانی کر سکتی ہے، لیکن وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، فرمایا محبوب جو تیرے نکاح میں آ گئی ہیں ان کو میں نے سارے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، حضور کی نسبت جس مکہ المکرمہ سے ہو جائے، رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اس شہر مکہ جیسا کوئی نہیں، کیونکہ تو نے قدم یہاں پہ اپنے رکھ دیے۔ حضور کی ازواج میں سے دیکھیے سوائے جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے باقی سب یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، لیکن حضور کے نکاح میں جب آ گئی رب فرماتا ہے محبوب یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، محبوب کائنات میں کوئی عورت تیری بیویوں کی طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ آل سب کی ہے، میرے بھی گھر والے ہیں، آپ کے بھی گھر والے ہیں، اور ماں کہتی ہے بیٹا چور بھی ہو، میرا پتر بڑا نیک ہے، لیکن یہ ہے والدین کا تو کام ہی ہے اولاد کی جو ہے وہ پاکی بیان کرنا، اولاد کے بارے میں صفات بیان کرنا، یہ فقط میرے محبوب کا گھرانہ ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محبوب آپ کے رب کا وعدہ ہے آپ کی اہل بیت کو ہر قسم کی پلیدی سے پاک فرما دے گا۔ عمل ہمارے قبول
ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے، رب کا فضل ہو میلاد کے صدقے اللہ قبول کر لے۔ لیکن جو حضور کے در پہ آ گئے صحابہ کرام، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تیری زبان جو مرضی بولے، میں جو مرضی بولوں، میری کوئی حیثیت نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب جس نے تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، جس نے تیرے دامن کو پکڑا ہے، رب فرماتا ہے اس سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ حضور کی غلاموں، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہو جائے، اب میں بات کو آگے لے کے نسبت کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں موضوع کو دوبارہ واپس اپنی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ حضور کی صحابہ، حضور کی آل، حضور کی ازواج، حضور کا شہر، حضور کا زمانہ، خیر القرون قرنی، فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ بعد میں ڈھونڈتے رہو گے ایسا زمانہ مل جائے، لیکن نہ اس جیسا زمانہ ملے گا، نہ صحابہ والا زمانہ ملے گا، نہ تمہیں تابعین والا زمانہ ملے گا۔ اب ایٹمی طاقت تم بن چکے ہیں نا، 21ویں صدی جا رہی ہے، سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن فرمایا میرے زمانے جیسا زمانہ تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ حضور کی نسبت کی بات ہے، حضور کے فضل کی بات ہے۔ اب آئیے ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسماعیل دہلوی نے لکھا، اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا کہ اللہ پاک اگر چاہے، توحید لوگ بیان کرتے ہیں نا، سمجھ نہیں آتی، دماغ نہیں کام کرتا توحید بیان کیسے کرنی ہے۔ توحید بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوبوں کی گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے مسئلہ لکھا، اس نے کہا اللہ چاہے، یہ توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ چاہے تو جنبش واحد میں، ایک پل میں کروڑوں ولی، کروڑوں علی، کروڑوں محمد اللہ بنا سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو اس کی قدرت میں یہ بات داخل ہے۔ اب اس نے یہ بات کہی، لیکن اہل سنت نے پیرا ہر دور کے اندر دیا ہے۔ جب حضور کی ناموس پہ حملہ ہو تب بھی پیرا اہل سنت نے دیا ہے، ختم نبوت پہ حملہ ہو تب بھی اہل سنت نے پیرا دیا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اہل سنت کے جید عالم کھڑے ہوئے، فرمایا اسماعیل دہلوی بات کیسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آن میں کروڑوں محمد بنا دے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دوسرا محمد بھی نہیں بنائے گا، خدا نے ایک ہی بنایا ہے، محمد کریم علیہ السلام۔ اس نے کہا کہ خدا کی قدرت کے خلاف یہ بات ہے کہ اللہ دوسرا محمد نہیں بنا سکتا۔ فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان کیا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محمد کریم کو کسی مردوں کا باپ نہیں بنایا، لیکن میں نے آخری نبی بنا دیا ہے۔ رب نے آخری نبی بنا دیا ہے۔ اب بتاؤ اگر رب دوسرا محمد بنائے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا اگر وہ خاتم النبیین نہیں ہوگا تو وہ پھر حضور جیسا کیسے ہو گیا، اور اگر وہ خاتم النبیین ہو جائے تو پھر حضور کی ختم نبوت کا کیا بنے گا؟ فرمایا تم کہتے ہو کہ کروڑوں محمد بن جائے، فضل حق خیر آبادی کہتا ہے کروڑوں نہیں، رب ایک بھی محمد نہیں بنائے گا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضور کے غلام رب نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اللہ کی قدرت کی نفی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ایک خدا وحدہ لا شریک ہو اور خود پھر ساتھ اپنا شریک بنا دے کہ دو خدا ہو جائیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ کہا جی ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو۔ فرمایا پتہ چلا کہ یہ امتناع نظیر ہے، یہ ممتنع ہے کہ خدا کی طرح کوئی خدا رب بنا دے اور دو خدا کائنات میں ہو جائے۔ فرمایا جس طرح یہ ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ خدا کوئی دوسرا محمد بنا دے، رب نے ایک محمد بنا کے خاتم النبیین کا لقب عطا فرما دیا۔
کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کو اللہ نے ساری کائنات سے عظمت و والا بنایا ہے۔ حضور کے ظاہری کمالات ہیں، حضور کے باطنی کمالات ہیں۔ میرے رب نے حضور کو کیا کمال عطا فرمایا۔ فرمایا حضور کا یہ لعاب ہے نا، یہ آپ کا ایک لعاب کی مثال میں آپ کو دے دوں۔ یہ تھوک ہے، کسی کھانے میں تھوک پڑ جائے تبرک بنانے کے لیے، پیر صاحب کا کوئی آپ کہے جی پیر صاحب اس میں لنگر میں ذرا دیگ میں تھوک ڈالے تاکہ یہ تبرک بن جائے سب کے لیے، سارے محفل گھنٹہ 2 گھنٹے سن کے اٹھ جائیں گے، کہیں جی آپ ہی کھائیے ہم تو نہیں کھاتے۔ حضور کے غلاموں یہ میرا اور آپ کا تھوک ہے۔ میرے لجپال آقا کڑوے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے، اللہ اسے میٹھا فرما دیتا ہے۔ حضور اگر آٹے میں اپنا تھوک اور لعاب مبارک ڈال دے تو وہ 10 بندوں کا کھانا 1000 بندوں کو پورا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا اگر ابو بکر کی ایڑی پہ اپنا لعاب مبارک لگا دے، سانپ کا ڈسا ہوا درست ہو جاتا ہے، اور وہی لعاب جب علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگ جائے آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں محبوب خدا کا کوئی ہم پا یا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پا یا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس شان کا مرسل۔ آپ بھی میرے شامل کے عقیدے کا اظہار کر دیں، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس شان گونج پڑ جا، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے، حسن یوسف دم عیسائیت بیداداری آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اس شان کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ سارے نبی آئے ہیں عظمتیں لے کر، سارے نبی آئے ہیں مقام لے کر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس شان کا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس شان کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، کاش ہمارا تعلق قرآن سے ہوتا، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ نے قرآن میں عظمت مصطفیٰ کیا بیان کیا۔ حضور کے غلاموں یہ تو بات ہے میرے آقا لجپال کی، اور یہ تو بات ہے سرکار کی۔ سرکار کے غلاموں جیسا کوئی غلام بھی نہیں۔ بتائیے مجھے ایک صدیق اکبر مجھے اور تلاش کر کے دے، ایک فاروق اعظم اور تلاش کر کے دے،
ایک عثمان ذوالنورین دو نوروں والا جو پوری کائنات میں کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا، وہ مجھے آپ تلاش کر کے دے۔ ایک علی المرتضیٰ مجھے آپ تلاش کر کے دے رضی اللہ تعالی مجمعین۔ ایک امام حسن تلاش کر کے دے، ایک امام حسین آپ تلاش کر کے دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور کے غلاموں کی مثل کوئی نہیں ہے تو حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں، ایک غوث الاعظم بھی دوسرا آپ نہیں تلاش کر سکتے تو میرے لجپال کو کہاں آپ تلاش کریں گے؟ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ غوث کا مقام اولیاء میں اس طرح ہے جس طرح میرے مدنی کریم سارے نبیوں میں چمکتے دمکتے ہیں۔ قاری صاحب نے حکم دیا ہے حضور غوث پاک کی شان بیان کرے۔ اب پورا خطاب پھر شروع ہو جائے گا حضور غوث پاک کی شان اور عظمت کے اندر۔ آپ نے تو محفل یوں کی نا، آپ نے تو، لیکن ہم تو پھر تیار ہو کے آتے ہیں کہ ہم نے محفل میں کرنا کیا ہے۔ آپ کو تو بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے چلو جی محفل کر لیں، یہ نہیں پتا کہ ربیع الاول پورا گزر گیا ہے، تیاری کرنی ہے۔ یہ نہیں پتا ان نوجوانوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنی ہے، ان سے دو چار جھنڈیاں لگوانی، ان کی تربیت کرنی ہے۔ مقصد تو یہ ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم تو حاضر ہیں۔ آپ صبح پھر بلائیں گے صبح پھر آ جائیں گے، کل آپ شام کو پھر بلائیں گے پھر آ جائیں گے، جس موضوع بھی کہیں گے انشاءاللہ آپ کو تقریر سنائیں گے۔ لیکن میں اس مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لیے حضور غوث اعظم دستگیر، اے غوث تیرے ساتھ نسبت قائم کرنے کے لیے حضور غوث پاک کا مقام کیا عرض کروں۔ ولی ہوتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور پھر ولی بنتے ہیں۔ غوث وہ ہے جو باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے، اور ابھی پیدا نہیں ہوئے پہلے بتا دیا کہ غوث اعظم کا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک بات میں نے کی ہے، ایک بات میں نے جمعہ میں کی، آپ کو پھر بتا دوں۔ میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ مولوی بن جائے، ہمارا بچہ حافظ بن جائے، ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنا پرہیزگار بن جائے، بس یہ اس طرح بن جائے۔ لیکن میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں، آپ کو اگر آج آپ تہیہ کریں کہ یار بیریا میں نے مکان بنانا ہے، یہ آپ تہیہ کر لیں تو پتہ ہے کب بنائیں گے آپ بھی مر جائیں گے، آپ کی اولادیں بوڑھی ہو جائیں گی، کیا پتا آپ کے پوتوں کو جا کے وہاں پہ نصیب ہو کہ وہ انہوں نے جا کے بیریا میں مکان بنایا ہے۔ حلال کمائی سے بنانا شروع کریں تو نسلیں لگتی ہیں تب جا کے مکان بنتے ہیں۔ حضور کے غلاموں اگر نسلوں میں ولی لانا ہو تو نسلیں لگتی ہیں تب جا کے غوث اعظم گھروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں منہ اٹھا کے پیدا ہو جاتے، ایسے نہیں۔ آپ کے والد صالح جنگی نے کیا کیا تھا؟ ایک سیب ہی تو کھایا تھا نا، ایک سیب نہر سے آتا، ایک سیب کھایا تھا، اور پداش میں کیا کیا؟ ایک سیب کھانے کے بعد کتنے سال تک باغ میں گوڈی کی، تو کہا جی حضور اب معاف کر دیں۔ فرمایا معافی ابھی نہیں ملے گی، میری جو لڑکی ہے نا آنکھوں سے اندھی ہے اور وہ پاؤں سے اپاہج ہے، زبان سے گنگی ہے، اس سے شادی کر تب معافی دوں گا۔ ہم تو کتنا کچھ کھا جاتے، کتنی زمینیں لوگوں کی کھا گئے ہیں، کتنا ہم نے لنگر کھاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہاں سے آتا ہے، کہاں سے کھایا۔ کتنے آپ کی پوری شہر میں تو ختم بہت ہوتے ہیں، جمعرات پہ ختم کھاتے ہیں، لوگوں گھروں میں کھاتے ہیں، بلایا کسی کو جاتا ہے، کھانے کوئی پہنچ جاتا ہے، کیا کچھ ہم نہیں کھا جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا کیا کھایا ہے۔ ولایت کہاں سے آئے؟ ایک سیب کھایا ساری زندگی داؤ پہ لگ گئی۔ کہنے لگے حضور ٹائم دیجئے، پھر آ کے سوچا، کہنے لگے ایک لڑکی اندھی ہو، وہ مجھے دیکھے گی کیسے، گنگی ہو میں اس سے بات کیسے کروں گا، وہ چل سکتی نہیں، میں تو اپاہج کی خدمت میں لگ جاؤں گا۔ پھر کہتے خیر ہے کوئی بات نہیں، دنیا اسی طرح زندگی گزار لوں گا، رب کی بارگاہ میں تو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ سیب کھایا ہے ابو صالح جنگی دوست نے، اور شادی پہ راضی ہو گئے۔ پھر جب شادی ہوئی نا کمرے میں گئے، پھر واپس بھاگ کے باہر آ گئے۔ سسر محترم اللہ کا ولی تھا عبداللہ سومئی باہر کھڑا ہے اور کہتا ہے بیٹا مجھے پتا تھا تو ضرور باہر آئے گا۔ آپ نے ہاتھ جوڑے کہا حضور ایک سیب کھایا تھا، ابھی اس کی سزا بھگت رہا ہوں، آپ نے مجھے جو لڑکی بتائی تھی اندر وہ نہیں ہے، کوئی اور عورت ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بھی سلامت ہے، اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، زبان سے بولتی بھی ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، آپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ عبداللہ سومئی بولے، فرمایا بیٹا بات میں نے بھی صحیح کہی تھی، لڑکی بھی وہی ہے جو اندر بیٹھی ہے، لیکن میں نے جو کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ آنکھوں سے نبینا نہیں تھی، اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔
میں نے جو کہا تھا وہ گنگی ہے، وہ اس لیے کہ اس نے ابھی اپنی زبان میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے میں نے اسے گنگی کہا تھا، اور میں نے جو کہا تھا وہ اپاہج ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اپاہج اس لیے ہے کہ اپنی دہلیز سے آج تک قدم نہیں رکھا۔ تو جا، تجھے مبارک ہو، میں اسی نوجوان کی تلاش میں تھا جس کے سینے میں خوف خدا ہو، میں اپنی ولیہ بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ اب یہ ہو ابو صالح باپ اور ماں ہو ایسی جس کی نگاہ نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھا ہو، پھر رب جو بیٹا دیتا ہے اسے وقت کا غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ سروزہ ہی لگا کے آ جائے نا تو دماغ کھانا شروع کر دیتے ہیں، جمعرات کے چکر لگا کے آ جائیں، چلا لگا کے آ جائیں، پھر تو پکڑا ہی نہیں دیتے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی اگر دو چار باتیں سیکھ لیں تو کبھی ایک مولوی سے ایک ہی سوال، شاید پنڈی جائیں گے پھر وہی سوال، لاہور جائیں گے پھر وہی سوال، کیونکہ آتا ہی ایک سوال ہے، ہر بندے کو تنگ کرنے کے لیے وہی پوچھنا ہے۔ اور ہمیں، مجھے تو آپ نے زندگی گزر گیا مجھے تقریریں کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا کتنے سے تقریر کر رہا ہوں، لیکن غوث اعظم نے یوں خطاب نہیں کیا ہے۔ غوث اعظم نے 50 سال تک پڑھا ہے، 50 سال تک پڑھا ہے، خطاب نہیں کیا۔ پڑھا کیسے ہے؟ بغداد میں جب گئے نا، حافظ سجاد صاحب آپ بھی سفر کے اندر ہیں اور آپ بھی سفر کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں فاقوں پہ فاقے، غربت پہ غربت، افلاس پہ افلاس، جن کی 11ویں ختم ہی نہیں ہوتی، کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری مسجد میں، یہ رنگ ویسے نہیں لگتے، 11ویاں ویسے نہیں پکا کرتی۔ فرماتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے درختوں کے پتے کھائے ہیں، کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلایا ہے۔ 11ویاں ویسے نہیں پک رہی۔ اور علم کتنا پڑا؟ 40 دن لگائے، سروزہ لگایا، ہفتہ لگایا۔ فرمایا نہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم اتنا پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ یہ بچے آ رہے ہیں مسجد میں آج کل، یہ بچے نہیں آتے ہوں گے جو 10 سال تک 7 سال تک بچہ مسجد میں آتا ہے، تو میں کہتا نہیں جی میں نے نہیں جانا، میں تو مسجد میں پڑھ چکا ہوں بس، اب غسل کے مسئلے مجھے بتائے کب سیکھو گے، نکاح کے مسائل کب سیکھو گے، طلاق کب سیکھو گے؟ اور پھر جب نکاح ہوتا ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ جو کلمے 6 سال کی عمر میں پڑھے تھے وہ بھی بھولے ہوتے ہیں اور گھوٹے دبا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ حضور غوث اعظم کے ماننے والوں فرماتے ہیں درست العلم حتی زرت قطبا، اللہ نے مجھے مقام قطبیت تو علم کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جب سرکار بولتے نہیں تھے، خطاب نہیں کرتے تھے، تو جب آپ کی خواب میں حضور تشریف لائے نا، یہ جو لعاب مبارک کی میں بات کر رہا تھا، حضور نے 7 مرتبہ لعاب غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، فرمایا بیٹا اب خطاب کیا کر، تیرے خطاب کو اللہ 4 چاند لگا دے گا۔ حضرت مولا علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بیٹا بولتے کیوں نہیں؟ کہا حضور میں اجمی، میری زبان اور یہ سارے عربی، میں کیسے خطاب کروں؟ آپ نے 6 مرتبہ لعاب ولایت ڈالا۔ آج بھی فیض ملتا ہے، فیض ملتا ہے، جو آپ کہتے ہیں نا پیر کوئی نہیں، پیر ہے مرید کوئی نہیں، کیونکہ مرید جاتا ہے مجھے پیر صاحب پروٹوکول دیں، میں ان کے ساتھ ہوں، میرے اباؤ جان ان کے مرید تھے، جو پروٹوکول لینے جاتے ہیں نا پھر ان کو ولایت نہیں ملتی ہے، دینے پہ آئے تو مولا علی خواب میں آ کے ولایت کا مقام عطا فرما جاتے ہیں۔ 6 مرتبہ لعاب ڈالا، حضور کے ادب میں 7 مرتبہ نہیں ڈالا، فرمایا بیٹا بولا کر۔ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خطاب شروع کیا ہے، لوگوں میں بھی خطاب کرتا ہوں، آپ بھی خطاب کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خطاب کے اندر اگر کوئی چور آ جائے پھر چور نہیں جاتا، واپس قطب بن کے جاتا ہے، اگر کوئی بے نماز آ جائے پھر وہ نمازی بن کے جاتا ہے، کوئی شرابی آ جائے شراب سے توبہ کر کے جاتا ہے، بلکہ غوث اعظم کی مجلس میں کوئی نبی کا عاشق آ جائے، اسی مجلس کے اندر خطاب کے دوران اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، منبر چھوڑ کے علی بن حیتی کے پاس چلے گئے، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے، وہاں پہ ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، علی بن حیتی کی آنکھیں بند ہیں، حضرت علی بن حیتی نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ وقت کے غوث میرے سر پہ کھڑے ہیں، کہنے لگے حضور والا غلطی ہو گئی، آنکھ لگ گئی تھی۔ فرمایا علی حیتی بتاؤ کیا دیکھ رہے تھے؟
کہتے علی حیتی کہتے حضور ادھر آپ کا خطاب شروع تھا، ادھر کملی والے آقا نے مجھے خواب کی حالت میں اپنا دیدار کرا دیا ہے، میری آنکھیں بند ہوئی ہیں، سرکار نے کرم کر کے مجھے دیدار سے کرا دیا ہے۔ حضور آپ کیوں کھڑے ہیں؟ حضور عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اے علی حیتی، جس ذات مصطفیٰ کو تو بند آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، عبدالقادر اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ توصیت ہے، یہ ہیں ولی ہمارے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ولی کون تھے۔ ہمارے ولی محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میں گیا ٹیسٹ لینے کے لیے، آتے نا لوگ مولوی بولتا کیسے، کیا کرے گا، کہاں سے بیان کرے گا، پڑھے لکھے بندوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ امام غزالی کہتا ہے علم حجاب اکبر ہے، جو علم والا ہوتا ہے وہ بیچارہ کسی سے کچھ سیکھ نہیں سکتا، علم والا نہیں سیکھ سکتا، کیوں؟ وہ خود اکڑ خان بنا ہوتا ہے۔ جس نے اپنی وسکٹ خود پہنی ہوئی ہے وہ اپنی وسکٹ سیدھی کرتا رہے گا نا، اس کو دوسری وسکٹ کی کیا اس کے اوپر اثر ہونا ہے۔ تو یہ ابن جوزی اب آئے نا جو غوث پاک کی بارگاہ میں، آپ نے آیت پڑھ کے فرما اس کی تفسیر یہ ہے۔ ابن جوزی نے اپنے دوست سے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے، آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، ابن جوزی نے پھر سر مارا، کہا مجھے پتا ہے، آپ نے تیسری تفسیر بیان کی، ابن جوزی نے پھر سر مارا، کہا مجھے بھی یہ آتی ہے۔ آپ کو آتی ہے؟ آپ پر مجھے سورہ ختم میں صبح تھا ایک جگہ پہ آدھا گھنٹہ لگ گیا، جنہوں نے سورہ یاسین اٹھائی تھی نا ان سے سورہ یاسین بھی ختم نہیں ہوئی۔ اب بتائیں مولوی کیا کریں؟ حالت یہ ہماری عوام کی کہ ایک سورہ یاسین بھی گھنٹے بعد ختم نہیں ہوتی، تو پھر بتائیے ہمیں کیا آتا ہے دین کے بارے میں، ہمیں کیا سمجھ کیا ہمیں؟ تو حضور کے علماء میں عرض کر رہا ہوں، محدث ابن جوزی بڑا محدث تھا، مفسر تھا، آپ نے نا 13 تفسیریں بیان کی حضور غوث پاک نے، ایک آیت کی کتنی تفسیریں؟ 13 تفسیریں۔ ابن جوزی سر مار رہا تھا، کہتا ہاں مجھے پتا، یہ مجھے پتا ہے۔ جب حضور غوث اعظم نے 14ویں تفسیر بیان کی نا، اب ابن جوزی کا اشارہ تھا یہ مجھے نہیں آتی۔ آپ نے 15ویں بیان کی، اس کا اشارہ تھا نہیں مجھے نہیں آتی۔ 16ویں، 17ویں، 18ویں، 19ویں، 20ویں، 30ویں، 35ویں، 40 تفسیریں۔ وقت کا غوث مصلی پہ کھڑا ہو کے، منبر پہ کھڑا ہو کے ایک قرآن کی آیت کی 40 تفسیریں بیان کر چکا۔ تو آپ نے کہا بس، یہ نہیں کہا بس، آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں میں نے قال کی ہے، اب آؤ میں تمہیں حال کا مقام سناتا ہوں۔ جب یہ کہا نا بس، نگاہ پڑی نا غوث کی، ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑے۔ جب سمجھ آ جائے نا پھر کیا یہ علم نہیں ہے، یہ خدا کی طاقت سے علم لدنی ہے۔ کپڑے پھاڑ کے حضور غوث اعظم کے قدموں میں آ گیا۔ جب قدموں میں آیا تو آپ نے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا ہاں جو مقابلہ کرنے آئے اس کے ساتھ وہ اثر ہوتا ہے، اب جو قدموں میں آ جائے اسے ہم سینے سے لگا کے علم کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اپنے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حضور غوث پاک کا غلام اس دنیا میں بھی رکھے، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔